کو بولنا چاہیے میرے بیٹوں، یہ جو دور ہے نا، اس کے جو تقاضے ہیں اس کے اعتبار سے ہم نے کچھ آپ کے سہارے چلنا ہے، تو کم از کم آپ کو ضرور ساتھ دینا چاہیے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی اور دے ہی نہیں سکا۔ یعنی آپ حیدری، آپ کے علم میں نہیں ہے کہ اس عقیدہ بالتوحید پر کتنی علماء نے، بڑے بڑے علماء نے کتنی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ میں کیسے یہاں پر بیٹھ کر ذکر کروں؟ یعنی شروع سے لے کر ابتدائے آفرینش سے لے کر اس وقت تک لوگ اللہ کی معرفت کے حق میں کس طرح مادیت کے اوہام میں گھستے چلے جا رہے ہیں، اور آج تک ان سے مسئلہ توحید سمجھا نہیں جا رہا کہ اللہ کو سمجھے تو کیسے سمجھے۔ خدا کی قسم، جس نے معرفت توحید حاصل کرنی ہے، آئے علی کی نہج البلاغہ کا صرف پہلا خطبہ پڑھ لے۔ لیکن کیا کیا جائے، ہمارے ممبر کی وقت بدل چکی ہے اور بڑے عرصے سے بدلی ہوئی ہے کہ جب کوئی ایسی بحث چلتی ہے تو عزیز نوجوان گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ دین کی جڑ معرفت توحید ہے۔ اگر معرفت توحید ہوگی تو پھر سمجھو کہ نبی کیسا ہے، علی کیسا ہے، یعنی جب ذہنوں میں آ جائے گا کہ اللہ ایسا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ایسے کو منوانے والے کیسے ہوں گے۔ حیدری درود پڑھیے گا، صلوات۔ اور بچوں خاموش ہو کے بیٹھو، خاموش کرائیں گے ان بچوں کو۔ کلما صبرتموہ بعدک الاوہام، جب بھی تم اپنے وہموں کے ذریعے سے، خیالوں کے ذریعے سے انتہائی نتیجہ گیری کے ساتھ اللہ کا تصور اپنے ذہن میں کر لو گے، تو جب تصور آ گیا کہ یہ اللہ ہے تو پھر سنو، اب وہ اللہ کہاں رہا؟ فَهُوَ مَخْلُوقٌ لَكُمْ، وہ تو تمہارے دماغ کی، وہ تو تمہاری سوچ کی مخلوق بن گیا۔ مردود الیکم، اس کو رد کیا جائے گا، پلٹایا جائے گا تمہاری طرف، یعنی تم اس کے بنانے والے ہو۔ یعنی اب اس کا خالق تمہاری عقل بن گئی، تمہاری سوچ بن گئی۔ ہم اس کا خالق جب عقل بنی تو پھر وہ کیا بن گیا؟ عقل کی مخلوق۔ عقل کی مخلوق کو ماننا اور بات ہے، خالق العقل کو ماننا کچھ لوگ بڑے گمسم ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ واہ بھائی واہ، سلامت رہو۔ اتنے خشک موضوع پر ایسا نعرہ بلند کرا دیا، کمال ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر اب میں ایک مکتب تشیع کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جس کا نام ہے نور الابصار فی موالید الائمۃ الاطہار۔ یہ عربی میں ہے، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ رسول پاک کے بڑے مشہور صحابی جن کا ذکر ہماری محفلوں میں روز و شب اکثر ہوتا رہتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے ہم صحابہ کے مجمع میں بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے قلم کو لوح کے نور سے خلق فرما لیا
تو قلم کو حکم دیا اکتب، اے قلم تو لکھ۔ جب اللہ نے حکم دیا تو لکھ تو قلم نے اپنی زبان سے عرض کیا ما اکتب، میرے اللہ یہ بھی تو بتا دے کہ میں لوح کے سینے پر کیا لکھوں۔ سن رہے ہیں جی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے یہ بھی تو فرما دے کہ میں تختی کے سینے پر کیا لکھوں۔ کالا، اللہ نے پکار کر کہا اکتب توحیدی، میری توحید کے متعلق، میری احدیت کے متعلق، میری وحدانیت کے متعلق اس لوح کے سینے پہ لکھ۔ 10,000 نورانی سال قلم حیران و سرگردان و پریشان رہا کہ میں مخلوق ہو کر خالق کی توحید میں کیا لکھوں۔ سمجھ رہے ہو جی بیٹا جی؟ آپ بھی سمجھ رہے ہیں؟ جیتے رہو میرے بچوں، ایسے موضوعات ذرا کبھی کبھی لے لیا کرو۔ تو قلم 10,000 نورانی سال گھبرا کے رہ گیا کہ میں مخلوق ہوتے ہوئے خالق کی شان میں، اور وہ بھی توحید کے لیے میں لکھوں تو کیا لکھوں۔ 10,000 نورانی سال گزرنے کے بعد پھر اللہ کا حکم ہوا قلم سے اکتب، لکھ۔ مالک کیا لکھوں؟ میں نے کہا نہیں میری توحید لکھ۔ مالک میں اور تیری توحید لکھوں؟ ہاں میں لکھتا ہوں، تو فرماتا جا۔ ہاں میں لکھتا ہوں، لیکن یا اللہ تو فرماتا جا، میرا کام ہے لکھنا، میں لکھتا جاؤں گا۔ لیجئے رسول کے فرمان کے مطابق کتاب کا نام میں نے آپ کے سامنے لے لیا ہے، کیسٹ میں محفوظ ہے۔ ارشاد خدا بندی ہوا لکھ لا الہ۔ واہ صاحب، چپ کر گئے نا، چپ کر گئے نا۔ فرمان خدا بندی ہوا لکھ لا الہ الا اللہ۔ قلم نے لکھا لوح کے سینے پر لا الہ الا اللہ۔ ابھی الا اللہ کی ہو ختم ہی ہوئی تھی، قلم نے چاہا کہ میں رک جاؤں یا پردہ غیبت سے ندائی نہ، اب بلا فاصل لکھ۔ اچھا جی، بڑی مہربانی۔ علی دلوں کا موقین بھی ہے، علی دلوں کا موقین بھی ہے، علی امام مبین بھی ہے، علی سراپا ہے کل ایمان، علی وجہ ہے تسلیم دین بھی ہے، علی کا چہرہ خدا کی صورت، علی ہر ایک سے حسین بھی ہے، علی ولی بھی ہے، علی بھی ہے، علی پاک رسول کا جان نشین بھی ہے، پاک رسول کا فرمان تو بس یہی ہے کہ دین کی بس اب علی ہے، اب تمہاری مرضی جسے بنا لو مگر بلا فصل بس علی ہے۔ بڑا بڑا علی لال کلندر قلم نے چاہا کہ رکوں، لا الہ الا اللہ لکھنے کے بعد پردہ غیبت سے ندا گونجی نہیں، اب بلا فصل لکھ محمد الرسول اللہ۔ قلم نے لکھا محمد الرسول اللہ، لکھنے کے بعد پھر قلم نے چاہا کہ اب رک جاؤں، پردہ غیبت سے پھر ندا گونجی نہ، اب بلا فصل لکھ علی، تاکہ میری مخلوق پر قیامت تک واضح رہے کہ اللہ کو اللہ منوانے والے کل بھی یہی تھے اور آج بھی۔
ذرا میں پڑھ لوں. راج کی سب کون چکی بول رہا ہے, دینے والا کون چلی بول رہا ہے. جبریل یہ کچھ خبری جہاں بھائی کو سنا دو, اللہ کے لہجے میں علی بول اتنی گزارش ہے کہ میرے پاس وقت بڑا محدود ہوتا ہے, اور جو میں نے موضوع لیا ہے اللہ کرے کسی حد تک میں اسے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے ساتھ آپ تک پہنچا سکوں تو نعروں پر اکتفا کیا جائے, ربائی کے اعتبار سے نثر کو مجھ پہ چھوڑ دیا جائے. درود پڑھیے گا صلوات. اکتب لکھ بلا فصل لکھ علی ولی اللہ, تاکہ میری مخلوق پر واضح ہو جائے کہ وہاں منوانے والے اللہ کو اللہ یہی تھے, اور یہاں بھی منوانے والے اللہ کو اللہ یہی ہے. بڑی پیاری بات زبان پر آ گئی ہے, پتہ نہیں آپ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے, اور مجھے بھی پتہ نہیں اس پہ تسلی ہوگی کس حد تک ہوگی, مجھے علم نہیں ہے. ابھی زبان پر آ گئی ہے تو میں زندگی میں پہلی مرتبہ اور اسی وقت زبان پر آئی ہے, ذہن میں آئی ہے, دے رہا ہوں. اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ ان کا وصل نہیں. جو لے لو وہ بولو, جو نہ لو میں کوشش کروں گا, کیونکہ اللہ کی صفات شیعہ عقیدہ بالتوحید کے تحت عین ذات ہے. یعنی ہمارے عقیدے کے مطابق اور حضرت علی کے دیے ہوئے درس توحید کے مطابق اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے الگ نہیں. اتر سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ شاباش شاباش, جیتے رہو. یعنی اللہ عالم بنا نہیں, اللہ قادر بنا نہیں, اللہ ناصر بنا نہیں, اللہ حی بنا نہیں, بلکہ جتنی اللہ کی صفات ہیں وہ عین ذات ہیں. تو محمد و آل محمد یا محمد اور علی اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ فاصل نہیں رکھتے, فاصل رکھتے ہیں. مبارک گلاس پانی کا دکھاؤ, بس ایسے دکھا دو. یہ دیکھیں جی, یہ ہے پانی, صرف پانی ہے. ادھر میرے ہاتھ میں دودھ ہے, دونوں میں فصل ہے. پانی میں اور دودھ میں دونوں میں فصل ہے, فصل ہے, فاصلہ ہے. یعنی دودھ اور ہے. حیدری, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. حیدر, دودھ اور ہے, پانی اور ہے, لیکن میں نے اسی